منافقت سیکھی 24 دن کا کورس کر کے آیا ہوں. بس یہ میں پہلے نہیں کر سکتا تھا کہ غلیظ ترین بندے کو بھی جفی ڈالنی, وہ گندا آدمی جو دشمن ہے تیرا اس کو بھی سینے سے لگانا ہے, پپیاں جفیاں چمیاں چٹکیاں, اور تو بہت اچھا آدمی ہے, ویری گڈ, اور یوں اس کو جناب راستے میں روک کے جناب گاڑی کھڑی کر کے اس کو سلام کرنا ہے. آپ کے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سلام, صرف سلام نہ ٹھوکنے کی وجہ سے آپ کو ٹھوک دیا جاتا ہے. السلام علیکم جی, پائنیئر ورلڈ نیوز کے ساتھ فیصل علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج آپ کی ملاقات حکیم شہزاد المعروف شریف آدمی سے کروانے آئے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر اپنی ویورشپ کی وجہ سے, اپنی ویڈیوز کی وجہ سے بے حد وائرل ہیں. تو حکیم صاحب سے بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ بنی, ایف آئی اے کی جانب سے کیوں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور کس طرح ان کی رہائی پاسبل ہوئی, اور کیا وجہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز کیوں بناتے ہیں جو ان کو کسی نہ کسی شکنجہ میں گھیر لیتی ہیں, یہ بھی ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, کافی فرق ہے پہلے سے ماشاءاللہ. حکیم صاحب مجھے یہ بتائیں, بدقسمتی سے بھابھی تو میری یہاں پر نہیں ہے, نہ دانیہ شاہ صاحبہ ہیں اور نہ پہلی فرسٹ وائف یہاں پر موجود ہیں, آپ یہاں پر موجود ہیں. سوشل میڈیا پر آپ بے حد وائرل ہیں اپنی کانٹینٹ کریشن کی وجہ سے, اور اسی وجہ سے آپ کو کچھ عرصہ قبل گرفتار بھی کر لیا گیا تھا. اب آپ رہا ہوئے ہیں تو کیا کہیں گے لوگوں کو؟ مجھے جو گرفتار کیا گیا تھا وہ نازیبا الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک گرفتار کیا گیا تھا. مجھے 5 سال پہلے گرفتار کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. میری زندگی کے قیمتی 5 سال ضائع ہوئے ہیں اپنی اس نازیبا گفتگو کی وجہ سے. مجھے کسی نے سمجھایا نہیں, یا جن لوگوں نے سمجھایا ان کی بات میں نے پلے نہیں باندھی. اسی طرح سے بہت سارے لوگ پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایہا زبان تخت تے بلہندی ہے تو ایہا زبان تختہ گڑ ویندی ہے. تو اپنی لینگویج کا ٹھیک استعمال کریں. میں ایجوکیٹڈ بندہ تھا لیکن ٹوسٹ استعمال کرتا تھا کو میرے کنٹینٹ کے اندر تھوڑی وہ ہوتی تھی, گپ شپ ہوتی تھی, تو اس گپ شپ کو کچھ لوگ نیگیٹو لے جاتے تھے. تو ابھی جو یہ سافٹ ویئر ہوا ہے اس کے بعد یہ گپ شپ میں نے نکال دی ہے اور میں نے جناب ٹوسٹ بھی بند کر دی ہے. آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ سافٹ ویئر ہوا ہے؟ سافٹ ویئر ہوا ہے نا بھائی, اچھا, اس میں سے یہ ساری گندگی غلاظت یہ سب ختم کر دی گئی. کون سا ماڈل ہوا ہے یہ ماڈل 2024 ورژن ونڈو جو ہے نا یہ 10 یا 11 ہے. دسمبر لگ چکا ہے, پھر اس میں اپڈیٹ کا ہے آپشن؟ نہیں ابھی نہیں, ابھی ضرورت نہیں ہے, ابھی سب ٹھیک ہے, اب صحیح ہے, اب صحیح, اب ہینگ مینگ نہیں ہوتا, اب سب ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا حکیم صاحب, آپ رہا ہوئے تو لوگوں کا ایک جم غفیر لگا ہوا تھا, آپ ایز اے مجرم واپس آ رہے تھے, کوئی قلعہ فتح کر کے نہیں آ رہے تھے بلکہ کسی ریاستی ادارے سے آپ کو رہا کیا جا رہا تھا. لیکن لوگوں کا ایک جم غفیر تھا, لوگوں کا ایک لاؤ لشکر تھا, میرا خیال ہے کوئی 400-500 گاڑیوں پر مشتمل ایک قافلہ جو آپ کو لینے کے لیے آیا ہوا تھا. کیسا فیل کر رہے تھے اس وقت؟ جس دن سے میں ادھر سے رہا ہو کے آیا ہوں میں سو نہیں پایا, پبلک سونے نہیں دیتی. ادھر بہت دعوتیں, بہت شادیاں, سارا دن مریض, ساری رات 1 بجے تک مریض. یہاں سے باہر جاتا ہوں پھر فون نہیں سونے دیتا, اتنی ورلڈ سے فون آتے ہیں, تو آرام نہیں ہے, ریسٹ ہے ہی نہیں. تو اس جیل نے آپ کو سپر سٹار بنا دیا؟ سپر سٹار میں پہلے بھی تھا لیکن کچھ اداروں کو میری ضرورت پڑی تو انہوں نے مجھے استعمال بھی کیا. جی اچھا مجھے یہ بتائیں, لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو سوشل میڈیا پر کانٹینٹ بناتے ہیں, اور آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کا بھی ٹائم قریب ہے؟ دیکھیں, کنٹینٹ بنائیں, اس کے اندر مہذب باتیں ہوں, اس کے اندر لوز لینگویج نہ ہو, اس کے اندر فحاشی نہ ہو, اس کے اندر آپ اپنی زبان کو سنبھال کے استعمال کریں تو سب ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا, آپ فلاحی کام بہت زیادہ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر وائرل ہیں, مائیاں آتی ہیں, فری آف کاسٹ میڈیسن دے دیتے ہیں, کسی کو بھینس دے دیتے ہیں, کسی کو پلاٹ دے دیتے ہیں, اتنا سب ڈونیٹ کرتے ہیں. باہر میں نے دیکھا لوگوں کا جم غفیر ہے, کھانا کھا رہے ہیں لوگ, 100 میرا خیال ہے 100 سے زائد لوگ آپ کے پاس کام بھی کرتے ہیں. یہ سب کیسے کر لیتے ہیں؟ 2 قسم کے ہاتھ پائے جاتے ہیں اس معاشرے میں. ایک ہاتھ ہے یوں والا, وہ ہوتا ہے مانگنے والا, ایک ہاتھ ہوتا ہے دینے والا. تو یہ جو مانگنے والا نہیں ہمیشہ مانگتا ہی رہے گا. جو دینے والا اس کو اگر عادت پڑ گئی ہے دینے کی تو غیب سے جو ہے نا رزق آنا شروع ہو جاتا ہے, بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتا, تو پتہ نہیں کدھر سے آتا ہے, کچھ سمجھ نہیں ہوتی. تو آپ اپنی عادت بنائیں کہ یوں والا ہاتھ آپ کا ہونا چاہیے, دینے والا ہونا چاہیے. اچھا مجھے بتائیے گا, آپ فیوچر کے ایم پی کے کینڈیڈیٹ بھی رہے ہیں, تو اب بھی میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ کچھ عرصہ قبل حکیم شہزاد کو میں پالیٹکس میں دیکھوں اور اپنا ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں؟ چک 88
میاں چنو میں کے رہائشی ہیں فوجی یونس بھرمانہ، اچھا وہ میرے ساتھ ادھر حوالات میں بند تھے. اچھا ٹھیک ہے. اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آئے ہوئے ہیں میرے پاس مجھے ملنے کے لیے. تو ان سے میری گپ شپ ہوتی رہی. انہوں نے پوچھا آپ کیوں بند ہیں ادھر، کیا ہو گیا وغیرہ. میں نے ان کو ساری ہسٹری بتائی، وہ والی ہسٹری جو میں کسی کو نہیں بتاتا. مطلب اداروں کو نہیں بتا سکتا تھا، کسی کو بتا نہیں سکتا تھا میرے ساتھ ہوا کیا. تو میں نے جب فوجی مجید صاحب کو اپنی ہسٹری بتائی کہ میں اس طرح پچھلے الیکشن میں لڑ پڑا تھا، ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ تھا، تو ایک دن میرا نامینیشن پیپر آتے ہیں، اگلے دن میرے خلاف پرچہ جناب الجبر کا، اور اس لڑکی کا پرچہ جس کو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوا، میں جانتا ہی نہیں ہوں، لیکن پھنس گیا میں. پھر مجھے ڈی این اے کے لیے جانا پڑا، ڈی این اے پھر میرے حق میں آیا، کلیئر ہو گیا. لیکن جب تک ڈی این اے رپورٹ آئی تب تک میرا الیکشن بڑھ چکا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہے پاکستان میں سیاسی. اس کا مطلب شہزاد حکیم اب کبھی بھی پالیٹکس میں حصہ نہیں کریں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے تو میرے وزن کا پتہ چل گیا ہے کہ میں اس سیاست سے کوئی آگے کی بلا چیز ہوں. اچھا حکیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے سے پہلے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو تھے، تو اب بھی ویڈیوز بنائیں گے یا اب ختم بالکل؟ یہ ایک جراثیم ہوتا ہے، یہ کسی اینٹی بایوٹک سے نہیں مرتا. یہ سر جب بندہ ختم ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، یہ تب ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا جو کنٹینٹ ہوتا ہے نا وہ بہت صاف ستھرا کنٹینٹ ہوتا ہے. میں لوگوں کو نیکی کرنے کا مشورہ دیتا ہوں. تو میں کہتا ہوں میں کر رہا ہوں آپ بھی کریں. ان کو ایک ترجیح دیتا ہوں، سکھاتا ہوں، ان کو شوق دلاتا ہوں. تو یہ چلتا رہے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، جیل سے کیا سیکھا جو ساری زندگی یاد رہے گا اور جو شاید آپ کو کہیں سے اور سے نہ ملتا؟ منافقت سیکھی، 24 دن کا کورس کر کے آیا ہوں. بس یہ میں پہلے نہیں کر سکتا تھا کہ غلیظ ترین بندے کو بھی جفی ڈالنی ہے. وہ گندا آدمی جو دشمن ہے تیرا، اس کو بھی سینے سے لگانا ہے. پپیاں، جفیاں، چمیاں، چٹکیاں، او تو بہت اچھا آدمی ہے، ویری گڈ. اور یوں اس کو جناب راستے میں رک کے جناب گاڑی کھڑی کر کے اس کو سلام کرنا ہے، اور اس کے قدموں کی دھول ادھر اٹھانی ہے، ادھر ماتھے کے اوپر یوں رگڑنی ہے. کہنا ہے جی تیرے جیاں تھا بندہ کوئی نہیں. پوچھیں کیوں کرنا ہے ایسا؟ کیوں کرنا ہے ایسا؟ آپ کے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سلام، صرف سلام نہ ٹھوکنے کی وجہ سے آپ کو ٹھوک دیا جاتا ہے. تو یار سلام ٹھوک دو، ثواب کا ثواب ہے اور بچت کی بچت ہے. باقی آپ سمجھ گئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک کیمرہ مین تھا جس کی غلطی تھی اور اسی کی بنیاد پہ آپ کو گرفتار کیا گیا، تو اب وہ کیمرہ مین تو آپ کے ساتھ نہیں ہے، نیا کیمرہ مین ہائر کر لیا؟ میں جہاں جاتا ہوں میرے پاس 100 کیمرہ مین ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 100. میں اپنے کیمرے کو ہاتھ نہ بھی لگاؤں، لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. ابھی جہاں 100 زیادہ ہیں یا وہ ایک زیادہ ہے، اس وقت بھی تو 100 کیمرہ چھوٹا ہوا ہے. بالکل. یہ ویڈیو کہیں جائیں گی نا، بیہائنڈ دا سین. اور پھر پرواہ نہیں ہے مجھے. کسی کیمرہ مین کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کیمرے میرے پیچھے پاگل ہیں. آپ کیا کرنے ہیں؟ میرے پاس دودھ لینے ہیں کلو، ریکارڈنگ کرنے ہیں، تو کیمرہ لینی ہے تو یہ چلی گئی ریکارڈنگ. یہ چہرہ فیمس ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. کیمرہ جو نہیں ادھر ہوتا ہے میرے پاس، کوئی پرابلم نہیں ہے. سابق کچھ انٹرویوز میں آپ نے کہا کہ میری توبہ، میں اب ویڈیوز نہیں بناؤں گا، تو یہ سچے دل سے توبہ تھی یا وہ صرف سچے دل سے انٹرویو؟ توبہ تھی، لیکن پھر بعد میں مجھے پبلک نے سمجھایا کہ میرے پاس اچھا کنٹینٹ ہے، میں اچھی ادویات لوگوں کو بتا سکتا ہوں، لوگوں کو فائدہ کر سکتا ہوں. میرے بارے میں لوگ جو ہے نا، میرے پاس مریض آ کر شفا یاب ہوتے ہیں. میرے پاس کینسر کی اچھی دوائی ہے، فالج کی اچھی دوائی ہے، دمے کا علاج ہے میرے پاس. اس طرح کے پیچیدہ امراض کا میں علاج کرتا ہوں. تو مجھے یہ کنٹینٹ نہیں چھوڑنا چاہیے، مجھے یہ کیمرہ نہیں چھوڑنا چاہیے، مجھے یہ ٹک ٹاک نہیں چھوڑنا چاہیے. اس میں میری روزی روٹی ہے، اس میں پبلسٹی ملتی ہے، مجھے شہرت ملتی ہے. لوگ جو ہے جن تک میں اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں ادھر آ چکا ہوں، تو اس کے لیے یہ میری ویڈیوز بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو ایک طرح سے خلق خدا کی جو میں خدمت کر رہا ہوں وہ نہیں ہو پائے گی. بہت اعلیٰ جی. تو ناظرین میرے ساتھ حکیم شہزاد المعروف شریف آدمی موجود تھے. ان کا جو نام پہلے تھا وہ میں اس وقت لے نہیں سکتا، لیکن اب انہوں نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کچھ سیکھا جیل سے، اور انہوں نے لوگوں کو پیغام دیا کہ آپ اگر کانٹینٹ کریٹر ہیں، کانٹینٹ بنائیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا، لیکن پازیٹیو کانٹینٹ بنائیں جس سے لوگوں کو سیکھ ملے. آپ حکیم شہزاد کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد کی گفتگو کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیں اجازت. اللہ نے کے بعد